السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی فداہ ابی و امی و روحی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور وفات بھی ہوئی ہے، یہی جمہور کا قول ہے۔ لیکن دوستو، امام احمد رضا خاں، بریلیوں کے امام احمد رضا خاں نے جو اپنی کتاب میں تحقیق پیش کی ہے 8 ربیع الاول کو، اس نے صاف لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ لیکن کچھ بریلوی مولوی لوگ جو اپنے آپ کو نام نہاد مولوی کہتے ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے مفتی محمد طارق مسعود صاحب کے ایک ویڈیو کو ایڈٹ کیا، جس میں مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا تھا اور احمد رضا کی تحقیق پیش کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت احمد رضا کی تحقیق کے مطابق 8 ہے۔ چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا واقعی میں احمد رضا کی یہی تحقیق تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے۔ یہ دیکھیے آپ کی موبائل اسکرین کے اوپر یہ جو اسکین نظر آ رہا ہے، یہ فتاوی رضویہ کا اسکین، صفحہ نمبر 412، جلد نمبر 26، صفحہ نمبر 412۔ اس صفحے کے اوپر دیکھیے احمد رضا نے اقول کہہ کر اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ فکان یوم الاثنین الثامن من الشہر ولذا اجمع علیہ اصحاب الزیج، کہ میں کہتا ہوں کہ روز ماہ ولادت مبارکہ کی 8 تاریخ بنتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اہل زیجات کا اسی پر اجماع ہے۔ یہ امام احمد رضا اپنی تحقیق پیش کر رہا ہے، اور لفظ اقلو سے جب آدمی کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے اپنی تحقیق پیش کرنا۔ جیسے کہ آپ نے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ہوگا، وہ قلتو سے اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ ابن حجر کی کتاب فتح الباری آپ نے پڑھی ہوں گی، وہاں پر وہ جب اپنا قول پیش کرتے، اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں، تو لفظ قلتو، میں کہتا ہوں یا میں نے کہا، اس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آپ نے فقہ حنفی کی بہت ہی معتبر ترین کتاب ہدایہ کو بھی پڑھا ہوگا، وہاں پر صاحب ہدایہ جب اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں تو قال العبد الضعیف اس طرح سے مخاطب ہوتی کہ اس کے حساب سے اللہ کے نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول بنتی ہیں۔ لیکن کچھ نام نہاد بریلوی مولوی، جس میں مولوی ساحر رضا عرف شبر رضا یا ساحر رضا، ایک یہ بریلوی مولوی ہے جو یوٹیوب کے اوپر ایسے ہی من گھڑت باتیں اور جھوٹی باتیں اپلوڈ کرتا رہتا ہے، ویڈیو بنا کر ڈالتا رہتا ہے، جس نے مفتی محمد طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کو بھی ایڈٹ کیا، اور اس نے یہ انکار کیا کہ امام احمد رضا کی تحقیق وہ نہیں جو مفتی صاحب پیش کر رہے۔ آئیے ہم اس بریلوی کی زبانی سنتے ہیں کہ اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام احمد رضا کی تحقیق کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی تحقیق کو ٹھکرا کر جمہور کے قول پر فتویٰ دیا؟ شبر رضا عرف ساحر رضا کذاب نے بھی اعتراف کیا کہ احمد رضا کی تحقیق کے حساب سے ولادت رسول 8 تاریخ بنتی ہے۔ اس نے خود کہا ہے اپنے ویڈیو میں کہ علم حیات اور زیجات کے حساب سے روز ولادت رسول 8 ربیع الاول ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود سنیے۔ اور یہ لوگ اپنی امام کی تحقیق کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھ کر جمہور کی قول کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور جمہور کے فتوے کی طرف اور جمہور کی تحقیق کی طرف جا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہوئی کہ احمد رضا نے خود، اعلیٰ حضرت نے خود اپنی تحقیق کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھ دیا، اور اعلیٰ حضرت کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ان بریلوی ملاؤں نے بھی اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو اور اس کے فتوے کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھ دیا، جو کہ 8 تاریخ کا قول ہے، اور جمہور کے قول کی طرف یہ لوگ بھاگ گئے۔ اس لیے بھاگے کہ جمہور کے قول کو اگر نہ مانتے تو ساری دنیا ان کے اوپر تھوکتی، لیکن چونکہ ان کو اپنی نیا بچانا تھا، ان کو اپنا من گھڑت فرقہ چلانا تھا، اپنے 1.5 انچ کی مسجد بنانی تھی، اس وجہ سے انہوں نے حالات کو دیکھ کر اپنے امام کے قول کو رد کر دیا اور جمہور کے قول کے مطابق یہ بات کو مان لیا
کہ اللہ کے نبی کی ولادت 12 ربیع الاول ہے، تو احمد رضا کی تحقیق کے مطابق جو 8 والا قول ہے، اس قول کو خود ساحر رضا کذاب خود بیان کرتا ہے۔ آئیے ساحر رضا کذاب کی زبانی امام احمد رضا کی تحقیق ہم سنتے ہیں۔ یعنی نبی کی پیدائش مشہور عند الجمہور 12 ربیع الاول ہی ہے۔ اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ نبی کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہے اور یہ مشہور عند الجمہور ہے، اور جو مشہور عند الجمہور ہوتا ہے شرع مطہر میں اس کی بڑی وقعت ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور علم یاد اور زیجات کے حساب سے روزے ولادت ہے، جیسا کہ ہم نے ولادت شریف 8 ربیع الاول ہے، ولادت شریف 8 ربیع الاول ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے فتاوی میں اس کی تحقیق کر دی ہے۔ یہ ہے اعلی حضرت کی اپنی تحقیق کر دی ہے، یہ ہے اعلی حضرت کی اپنی تحقیق، اعلی حضرت کی اپنی تحقیق کر دی ہے، یہ ہے اعلی حضرت کی اپنی تحقیق علم حیات و زیجات کے حساب سے۔ تو دوستو سنا آپ نے کیا کہہ رہا تھا یہ بدعتی ساحر رضا کذاب۔ تو دوستو آخر وجہ کیا ہوئی کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی تحقیق کو ٹھکرا کر جوتے کی نوک پر رکھ کر جمہور کے قول پر فتویٰ دیا، اور یہ شبیر رضا عرف ساحر رضا کذاب یہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے تو صرف احمد رضا کی تحقیق بتائی، اور اس تحقیق کو یہ خود مانتا ہے اور خود فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امام احمد رضا کی اپنی تحقیق تھی، لیکن یہ مان کسے رہے ہیں؟ جمہور کے قول کو مان رہے۔ ارے تم احمد رضا کے مقلد ہو، احمد رضا کے بنا نہ تمہاری شب گزرتی ہے، نہ تمہاری صبح ہوتی ہے، نہ تمہاری شام ہوتی ہے، دن رات احمد رضا کی تعریفیں الاپتے رہتے ہو۔ تو آج کیا بات ہوئی کہ ولادت رسول کی تاریخ کو ماننے میں تم لوگوں نے احمد رضا خان بریلوی فاضل بریلوی کی تحقیق کو جھٹلا دیا؟ ارے اس کی تحقیق تو تمہارے لیے بہت معنی رکھتی ہے، تم تو جمہور کے مقلد نہیں، تم نے تو کبھی اپنے آپ کو جمہوری نہیں کہا، تم نے تو اپنے آپ کو رضا خانی کہا یا بریلوی کہا، تو پھر تم جمہور کے قول کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو؟ اسی کو کہتے ہیں حالات کو دیکھ کر رنگ بدل لینا، حالات کو دیکھ کر رنگ بدل لینا، اسی کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو شرم آنی چاہیے بریلویوں کو جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو اپنی جوتوں کی نوک پر رکھا۔ تو دوستو مفتی طارق مسعود صاحب کے بات پر انہوں نے جو اعتراض کیا تھا اس کا بھانڈا پھٹ گیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب 100% صحیح ثابت ہوئے، بریلوی ملا 100% غلط ثابت ہوئے، احمد رضا کی تحقیق بھی ثابت ہو گئی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412 پر صاف لکھا ہوا ہے، اقول میں کہتا ہوں کہ ولادت رسول کی تاریخ 8 بنتی ہے، اور اس بات کا اعتراف ساحر رضا بریلوی کذاب نے بھی کر لیا، جس کی آواز ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ ھذا ما عندی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ دوستو اسی طرح کے ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اور غیر مقلدوں کے اور بریلویوں کے جاہلانہ اعتراضات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور بازو میں جو بیل کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں کہ جب بھی ہم اپنا کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جایا کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔